السلام علیکم۔ قانون کی سیاست یا لا قانونیت کی سیاست، کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے لے کے آج تک ایسے لگ رہا ہے کہ مخالفین کو دبانے کا، ڈرانے کا، کمزور کرنے کا، ہرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے قانون کی سیاست، قانونی ہتھ کنڈے۔ اور قانونی ہتھ کنڈے آج شہباز شریف کے پیش ہو رہے ہیں، کبھی مریم نواز کو بلایا جا رہا ہے، کبھی کسی کی طلبی ہو رہی ہے، کچھ ایسے دکھائی دے۔ کرپشن ہوئی ہوگی، کرپشن کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں اس ملک میں، کس نے نہیں کی۔ ابھی جیسے اگلے روز میں بات کر رہا تھا، آج ہم ایک اور جگہ ٹی وی پروگرام میں ایک بات کر رہے تھے کہ کرپشن ہوئی، اور براڈ شیٹ کا ذکر آیا کہ جسٹس عظمت سعید نے براڈ شیٹ کمیشن میں کہا کہ بیوروکریسی کیا کیا گل کھلاتی ہے، بہت سے کاغذات غائب کر دیتی ہے۔ اور میں نے اگلے روز آپ کو بتایا بھی تھا کہ میرا ذاتی بھی ایک ایکسپیرینس ہوا آج اگلے ہی روز چند دن پہلے، کہ لاہور میں تعینات ایک اسسٹنٹ کمشنر نے ایک پبلک ڈاکومنٹ، جو یعنی کہ پبلک کا اس پہ حق ہے اس دستاویز اور معلومات لینے کا، وہ چھپائی، اور باوجود چھپائی ہوگی اس میں کوئی گڑبڑ تھی، کوئی ریونیو میٹرز میں، اور ظاہر ہے یہ گڑبڑ بھی کروڑوں کی ہوتی ہیں تو یہ معاملہ بھی تک چل رہا ہے۔ اور وہ تو کمشنر لاہور کا اللہ بھلا کرے، کیپٹن عثمان کا، میں نے انہیں کہا تو پھر وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب تھوڑے صحیح ہوئے، انسان بنے، اور انہوں نے وہ کاغذ جو پبلک ڈاکومنٹ تھا اور خفیہ دستاویز نہیں تھی، وہ میرے ایک دوست کے حوالے کیا جو ان کا حق تھا لینے کا۔ تو یعنی حق لینے کا یہ عالم ہے۔ تو تبھی براڈ شیٹ کمیشن کے جو چیئرمین ہیں جسٹس عظمت سعید کہتے ہیں کہ بیوروکریسی یہ کرتی ہے، بہت سے کاغذ غائب کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، کاغذ ریکارڈ میں نہیں ملتے، حتیٰ کہ بڑے بڑے عدالتی معاملات کے۔ اور اس پہ پھر ہمارے دوست کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ کمیشن تو بن گئے، یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھی بن جاتے ہیں، یہ کمیٹیاں بھی بن جاتی ہیں، لیکن اس ملک کی تقدیر جس چیز سے بالکل ڈسٹرب ہوگی، سارا نظام درم برم ہو گیا، ہمارے ملک کا ایک حصہ جو ہے سانحہ مشرقی پاکستان میں ہم سے جدا ہو گیا، اس پر قائم جو جسٹس حمود الرحمان کمیشن تھا، اس نے کیا نکالا، کیا چیز باہر نکالی؟ اگر نکالا بھی تو اس کا کیا بنا؟ اس براڈ شیٹ کا بھی یہی ہوگا، بیوروکریسی اس میں کوئی نہ کوئی کام دکھا دے گی۔ اور وزیر اعظم عمران خان کے تو دفتر میں جو ان کے خاص معتمد ہیں، جو ان کا طریقہ کار سمجھتے ہیں، وہ تو بتاتے ہیں کہ بیوروکریسی جب بعض اوقات ان کے کان میں کوئی بات کہہ دیتی ہے اور اگلے روز کوئی مختلف بیان دے دیتی ہے، وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بیوروکریسی کیا سازش کر رہی ہے، یا ان کے کیا گھنونے عزائم ہیں، یا کن کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں قانون کی سیاست کیا ہوگی؟ یہ تو ساری لا قانونیت ہی ہو گئی۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ بدعنوانی سے بھی ایک بڑی گمبھیر سمسیا ہے۔ بدعنوانی تو شاید قابل قبول ہو، یہ تو لگتا ہے کہ بدعنوانی سے بھی بڑی ایک بالکل معصومانہ قتل کیا جا رہا ہے لوگوں کا، یعنی نظام حکومت نہیں آتا۔ اب دیکھا جائے تو اگلے ہی روز ہم بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ جی پاکستان کی جو معیشت کی سب سے بڑی جو ایک باڈی ہے حکومت کی، جسے کہتے ہیں اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی، اقتصادی رابطہ کمیٹی، اس کی صدارت کی وزیر خزانہ جو نئے مقرر ہوئے ہیں حماد اظہر نے، اور ظاہر ہے اس کے ویسے تو سربراہ جو ہیں وہ اس کے وزیر اعظم ہی ہیں، انہوں نے اپنے پاس ہی پورٹ فولیو رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں سے فیصلے کیے گئے کہ شوگر کی جو ہمارے ہاں چینی کی قیمتوں میں ایک مصنوعی جو ذخیرہ اندوزوں نے اس میں بڑھوتری کی ہے، اس کو قابو پانے کے لیے بھارت سے، جہاں سے سستی چینی میسر ہے، چونکہ باقی ملکوں میں مہنگی مل رہی تھی، وہاں سے منگوا لی جائے، اور وہ بھی 5 لاکھ ٹن، یعنی ملک کے اندر 55 سے 60 لاکھ ٹن چینی پیدا ہوتی ہے، تو اس سے وہ لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملے گا۔ پھر کاٹن کی بھی اس طرح بات کی گئی، اور آج پتہ چل رہا ہے کہ، اور کاٹن کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جی وہ چھوٹی صنعتوں کو، درمیانی صنعتوں کو، جنہیں ایس ایم ایز کہا جاتا ہے، ان کو فائدہ ملے گا۔ ان کے پاس برآمدات کے بڑے آرڈر آئے ہوئے ہیں بیرون ملک سے، تو ان کو آسانی رہے گی، بجائے کہ وہ دور دراز ممالک سے، مصر سے مہنگی کپاس منگائیں، تو ادھر سے نزدیک ہی سے، جہاں پہ کم ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ آتا ہے، منگوا لی جائے۔ اور آج پتہ چل رہا ہے کہ جناب وہ پورے کا پورا کابینہ نے مسترد کر دیا، یعنی وزیر اعظم ایک سمری کو منظور کرتے ہیں،
اگلے دن کابینہ مسترد کر دیتی ہے۔ اس میں یہ سمجھیں گے وزیر اعظم خود ہی جیسے ایسے کہ آج انہیں خواب نظر آتا ہے کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، اگلے دن خواب نظر آتا ہے یہ کام غلط ہے۔ تبھی تو وہ یو ٹرن کے ماہر ہیں، اور ہمارے تو کئی تجزیہ کار جو بڑے میتھمیٹیشین بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی اب تک 110-15 وہ یو ٹرن لے چکے ہیں۔ تو جہاں پہ یہ یو ٹرن کی سیاست ہوگی، قانون کی بھی کیا ہوگی؟ قانون کی بھی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ شہباز شریف کو پکڑنا ہے، دبانا ہے، دبوچنا ہے، قانون کا کوئی شوشہ چھوڑ دو، پھر بعد میں کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کریڈیبلٹی، امیج دھڑام سے نیچے آ جائے نیب کا یا ان قوتوں کا جو جن کے اشاروں پہ سارا نظام چلتا ہے، امیج ان کی پرواہ نہیں ہے، امیج وہ کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ان کے پاس اختیار ایسا ہے، ان کے پاس اپنا ایک مضبوطی ہے، ایک تنومندی ہے، ایک استحکام ہے، تو وہ کسی بھی قیمت پر اس استحکام کو برقرار رکھتے ہیں۔ امیج ان کا کوئی ایشو نہیں۔ تو لہٰذا یہ قانون کی سیاست، لا قانونیت کی سیاست اور یہ راتوں رات فیصلے مسترد ہونے، یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔